جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آ، سب سے پہلے میں جو مسلم انسٹیٹیوٹ ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا، اور یہ جو جوناگڑھ ریاست جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ رہے گا اور ہم اس کو واپس لیں گے، آ، اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے یہ انیشیٹو لیا۔ تو اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ آ، اب بہت سی جیسے کہ باقی دوستوں نے بڑی تفصیل سے بات کی تاریخ کے بارے میں، تو ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اب بات یہ کروں گا کہ آج کے بعد جو ہے وہ ہمارا کیا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے کشمیر کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہمیں عالمی فورمز کے اوپر عالمی برادری کے ساتھ اس کو لے کے جانا ہے، تاکہ بھارت کا جو بھیانک چہرہ ہے، جو اس کا اصلی چہرہ ہے، اس کو ایکسپوز کیا جا سکے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر۔ اوکے، تھینک یو۔ ویری کلیئر ڈاکٹر صاحب، ویری کلیئر۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ دوسرے دوستوں نے بھی کہا کہ اس مسئلے کے بارے میں پاکستان کے اندر بھی ضرورت ہے کہ اس کو کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہی اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے، جیسا کہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں، تو اس کو مزید لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، تاکہ پاکستان کے ہر بچے کو، ہر جوان کو پتہ ہو کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو ابھی تک بھی نہیں پتہ۔ جہاں تک اس کو عالمی سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے، تو اس کے بنیادی طور پر دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ ڈپلومیٹیکلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسری جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایکٹیویزم ہے، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، یا جو اس طرح کے ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، پالیسی ساز اداروں میں لوگ مختلف طریقوں سے لابنگ کرتے ہیں۔ تو یہ دو بیسیکلی طریقے ہیں۔ تو جو پہلا طریقہ ہے، اس میں تو ہم جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، انفارچونیٹلی۔ ہمارے بہت سارے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈپلومیسی کا معیار ہے، وہ اگر بھارت کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو انڈین لابنگ ہے اور ڈپلومیسی ہے، وہ مغربی دنیا کے اندر وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ آپ اگر میں یورپ کی بات کروں، تو صرف جو ہالینڈ کے اندر اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اتنے زیادہ ایکٹیوسٹ ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ایمبیسی کے پے رول پہ ہوتے ہیں یا انڈر کور ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ پورے یورپ میں بھی ہمارے پاس اتنا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہالینڈ یورپ کے ساتھ جو انڈیا کا ایک بہت بڑا تجارتی تعلق ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت ہالینڈ کے ساتھ صرف جو بھارت کی تجارت ہے، وہ کوئی بائی لیٹرل $13 بلین کی جو ہے وہ اینول ان کی ٹریڈ ہے۔ تو یہ ایک اس کی بڑی ریزن ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور وجہ بھی ہے، یہی صرف وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں یا اپنے یہاں پہ جو سفارتی عملہ ہے ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں جو انڈیا کو ایکسپوز کرنے کا معاملہ ہے، اس میں اتنے ایکٹیو کیوں نہیں ہے، تو ان کا ہمیشہ جواب ہوتا ہے کہ انڈیا کا کیونکہ تجارتی تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ، تو ہم جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ہم اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، اس لیے دنیا ہماری بات سننے کے بجائے انڈیا کی بات سنتی ہے۔ لیکن یہ اصل میں آدھا سچ ہے، ہمیں آدھا سچ بتایا جاتا ہے۔ اصل میں پوری بات یہ ہے کہ ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب انڈیا جو ہے، کشمیر ہو، جوناگڑھ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن باقی مائنورٹیز کے ساتھ وہ انتہائی برا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ سکھ ہوں، دلت ہوں، مسلمان ہوں، تقریباً تمام مائنورٹیز کے ساتھ۔ لیکن
इंडिया एक बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर अपना एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का उसने इंप्रेशन डाला हुआ है और अपना एक बहुत ही खूबसूरत इमेज क्रिएट किया हुआ है। जिसकी वजह से पाकिस्तान से अगर कोई छोटा-सा भी कोई इवेंट होता है तो उसको वो इतना जल्दी से यहाँ पे प्रेज़ेंट करते हैं कि देखें जी पाकिस्तान में तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। जब कश्मीर का मामला आता है तो वो कहता है कि जी यहाँ पे तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे इंटरफेरेंस होती है। तो वो बड़ी खूबसूरती के साथ, कामयाबी के साथ जो है वो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेता है। उसकी के मुकाबले में हमारी तरफ से कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं की जाती। ना तो हमारे कोई इतने अच्छे लॉबिंग करने वाले लोग हैं और डिप्लोमैट्स हमारे जो है वो बस वो कागज़ी कार्रवाई करते हैं क्योंकि उनको जो भी टास्क मिलता है फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से, वो सिर्फ़ उसी को ही पूरा करते हैं और बाकी उसके अलावा अगर उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं हॉलैंड में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनसे कई दफ़ा मेरी इस मामले पे बहस हुई है। तो उनसे जब कहा जाता है कि हम इस मामले में जो इंडिया को एक्सपोज़ करने में हम क्यों कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करते, तो वो उनका जवाब होता है कि ये हमारा काम ही नहीं है। हमें जितना काम कहा जाता है कि ओपीसीडब्ल्यू यहाँ पे एक केमिकल वेपन्स का इदारा है यूएन का, हम यहाँ पे उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए आते हैं और इसके अलावा मतलब उनका कोई काम नहीं है, ये उनका उनका कहना है। तो जब आपका रवैया ये होगा डिप्लोमेसी के अंदर कि आप सिर्फ अपने चंद जो है वो टास्क पूरे करने के लिए यहाँ पे आए तो ऐसे नहीं होता। तो आपका जो आपकी जो बात है वो आलमी इदारों तक, पॉलिसी साज़ों तक उस तरह नहीं पहुँच सकती। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक छोटा-सा वाक़या होता है पिछले चंद माह पहले एक मोटरवे पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था एक खातून के साथ। उसके बाद एक पुलिस वाले ने एक स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट को विदिन 2 डेज़ वो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर वो पहुँच चुकी थी। तो लेकिन उस का किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, क्या हुआ था वो बात को उन्होंने अपने तरफ से ट्विस्ट करके यहाँ पे पेश किया कि जे देखें जी पाकिस्तान में औरतों के साथ इस तरह होता है और उसके बाद जो है वो कौमी जो इदारे हैं, जो पुलिस है, वो ये रिस्पॉन्ड करती है। तो इंतहाई उसको एक मिसोजिनिस्ट कमेंट के तौर पे उसको यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट किया गया। तो उसका जवाब आना चाहिए था क्योंकि जिस खातून ने वो मसला उठाया था उसका ताल्लुक हॉलैंड से था, वो यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर थी। तो उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आना चाहिए था जो हॉलैंड में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको मुझे लिखना पड़ा, उसको पूरा लेटर लिखना पड़ा कि ये सूरत-ए-हाल है। तो आप इंडिया में जो कश्मीर में मज़ालिम होते हैं आप उसके ऊपर तो रिएक्ट नहीं करते लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ये इसको इस तरह प्रेज़ेंट किया गया है और गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट किया गया है। तो हमारा ये जो डिप्लोमेसी है उसका मेयार तो ये है। तो जो कि अनफॉर्च्यूनेट है लेकिन हमें हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स कश्मीर और जूनागढ़ वो तो बहुत क्लियर है लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट कराना है सिर्फ पॉलिसी बनाने से या नक्शे में कश्मीर को डालने से या जूनागढ़ को डालने से ये कोई मसले का हल नहीं होगा बल्कि इससे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अपनी जो आपकी जो पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट कराना होगा अगर मंथली बेसिस के ऊपर अपने डिप्लोमेट्स की जो है वो कारकर्दगी को उस पे चेक एंड बैलेंस हो उनको टास्क टास्क जब तक उनको टास्क नहीं दिए जाएंगे कि ये आपने करना है ये करना है वो कुछ भी नहीं करेंगे तो उसके अलावा ये एक जो चैनल है इसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा जो डिप्लोमेटिक लेवल पे दूसरा जो है वो हम जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं शिरवानी जैसे असद भाई जैसे जो यहाँ पे काम करते हैं अपने तौर पे अपनी ज़ाती हैसियत में वो लोग ये कर सकते हैं कि जिस तरह हम कश्मीर का मामले को मुख्तलिफ जो इदारे हैं पॉलिसी साज इदारे हैं वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जब भी जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है तो हम अपनी आवाज़ उठाते हैं इसी तरह हम जूनागढ़ को उसका अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे मैं तो आज से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से कश्मीर की बात और जूनागढ़ के साथ बात जो है वो मैं इंशाल्लाह हर फोरम के ऊपर वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो वो डच पार्लियामेंट हो वो थिंक टैंक्स हो जहाँ जहाँ मेरी एक्सेस है मैं इस मामले को उठाऊंगा सच्ची बात बताऊं इससे पहले मुझे इतनी डिटेल नहीं पता थी
آج میں نے بہت کچھ سیکھا گزشتہ کچھ دنوں سے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ ہوئی تو یہ ڈیٹیلز مجھے بھی نہیں پتہ تھیں کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا اور اس کے بعد اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا. اب نام تو ہم نے سنا ہوا تھا لیکن اتنی ڈیٹیلز نہیں پتہ تھی. تو یہ جو آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے یہ شروع کیا ہے یہ بڑا قابل ستائش ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ کو پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس معاملے کے اوپر انشاءاللہ اپنی بات اپنی آواز پہنچائیں گے. دوسرا جو میرے خیال میں اس کا بہت ایک سلوشن یا آپ اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو عالمی عدالت انصاف جو ادھر ہیگ میں موجود ہے وہاں پہ اس معاملے کو لے کے جانا چاہیے. لیکن کیونکہ سوری لیکن آئی سی جے کے اندر کیونکہ کوئی انڈیویجول کوئی کیس نہیں لے کے جا سکتا. وہ صرف اور صرف اسٹیٹس کے درمیان جو پرابلمز ہوتے ہیں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو ہی لے کے جایا جا سکتا ہے اور کوئی اسٹیٹ ہی لے کے جا سکتی ہے. تو اس لیے حکومت پاکستان کو یہ ایڈوائز کرنا پڑے گا ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بتانا ہوگا کہ آپ یہ طریقہ استعمال کریں اور اس کو میرا خیال ہے کہ آئی سی جے کے اندر لے جانا ایک اچھا آئیڈیا ہوگا کیونکہ اس کی یہ ایک انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے جو کہ انڈیا نے کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہوگا اگر ہم اس کو آئی سی جے کے اندر لے کے جائیں. لیکن یہ کام حکومت پاکستان کو کرنا ہوگا. اگر یہاں سے ہو سکتا ہوتا ہم کر سکتے ہوتے تو ہم یہ خود ہی انیشیٹو لے لیتے. لیکن انفارچونیٹلی جو آئی سی جے کے انسٹیٹیوٹ کے مطابق جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ ہی یہ کیس جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسا کہ دوستوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں تو ہمیں اپنا جو ہے وہ لیکن طاقت کا استعمال جو ہے وہ جیسا کہ آخری آپشن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فی الحال جو ہے وہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ اس مسئلے کو عالمی سطح پر جو ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے کیونکہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر مسائل کا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اگر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو جب ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے پولیٹیشینز کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو اس سے جو ہے وہ مسائل تیزی سے حل ہوتے ہیں کم از کم یورپ کے اندر کیونکہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ بڑے گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ آرگنائز ہوتی ہیں. تو جو نچلے لیول تک کا جو ورکر ہوتا ہے اس کی بھی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے. تو میرا ٹائم جیسے کہ ختم ہو گیا مجھے میسج ملا ہے تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور لابنگ جو ہے اور وہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اوپر ہر فورم پہ آواز اٹھائیں. لیکن جو ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ بہرحال حکومت پاکستان کو ہی کرنی ہوں گی اور ہمیں حکومت کو زور دینا پڑے گا اس بات پہ کہ وہ کشمیر کے ساتھ جوناگڑھ کو بھی اپنے ایجنڈے میں پریورٹائز کریں تاکہ اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کیا جا سکے.